بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اب آ گیا جناب امر حاضر معروف بنانے کا خاص قاعدہ۔ دیکھو بچوں، ہم نے پڑھی تھی جو امر کی گردانیں پڑھی تھی، تو آپ کو بتایا تھا، میں نے کہا تھا کہ 5 چیزوں کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں۔ امر غائب معروف بنتا ہے مضارع غائب معروف سے، امر غائب مجہول بنتا ہے مضارع غائب مجہول سے، امر حاضر مجہول بنتا ہے مضارع حاضر مجہول سے، امر متکلم معروف بنتا ہے مضارع متکلم معروف سے، امر متکلم مجہول بنتا ہے۔ اس میں دیکھو ایک چیز رہ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک چیز رہ گئی، اور وہ کیا رہ گئی ہے؟ امر حاضر معروف رہ گیا۔ سمجھ آئیے، اس میں کیا رہ گیا؟ امر حاضر معروف۔ وہ کیا ہوتا تھا؟ وہ مختلف تھا۔ آپ سیدھے چلے آ رہے تھے، مختلف چیزوں کے اندر آپ چلے ہوئے آ رہے تھے، بالکل سیدھے سیدھے چلے ہوئے آ رہے ہوتے تھے، اور آپ کیا ہوتا تھا؟ ٹھیک ہے نا، آپ چلے آ رہے ہوتے تھے کہ جی لیا فل لیا فلا وغیرہ چلتے ہوئے آ رہے ہوتے تھے، لیا فل لیا فلا لیا فلو لتا فل لتا فلا لیا فلنا، یہ آپ چلتے ہوئے آ رہے تھے، ایسا ہی تھا نا۔ اور ٹھیک ہے نا، لیا فل لیا فلا لیا فلتا فلتا فلا لیا فلنا، پھر افل فلا آپ وہ کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، ایک دم کیا ہو جاتا تھا؟ افل فلا فلو فلی فلا فلنا ہو جاتا تھا۔ تو اب وہ 6 سیگے جو تھے نا، وہ اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ جی امر حاضر معروف بنانے کا خاص قاعدہ جو ہے، ٹھیک ہے نا، امر حاضر معروف بنانے کا خاص قاعدہ کیا ہوتا ہے اس میں سے۔ اچھا جی، تو دیکھو جی، امر حاضر معروف بنانے کا خاص قاعدہ وہ یہ ہے کہ مضارع حاضر معروف سے علامت مضارع تا گرا دینے کے بعد اگر پہلا حرف متحرک ہو تو آخر سے ساکن کر دو، اگر حرف علت نہ ہو، جیسے کہ تعلم سے علم اور تزا سے زا۔ اس کو سمجھنا بات کو بچوں، دیکھو مضارع کی گردان اصل میں ہوتی ہے مضارع کا 7واں صیغہ لینا ہے، ٹھیک ہے نا، امر حاضر معروف کو، ٹھیک ہے نا، امر حاضر معروف۔ یہ ایک مثال ہے، جیسے کہ اب یہ تعلمو، یہ ہم نے ابھی نہیں پڑھا، اچھا یہ پیٹرن ہم نے نہیں پڑھا ہوا تعلمو، لیکن یہ بھی 7واں ایک صیغہ آتا ہے تعلمو، ٹھیک ہے نا، یہ ابھی ہم نے یہ پیٹرن نہیں پڑھا۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہوتا ہے بچوں آپ نے، یا ایک اور ہے تزاؤ، تزاؤ یہ بھی پڑھیں گے، یہ بھی مضارع ہی ہے، تزاؤ 7واں صیغہ ہے۔ یہ پیٹرن یہ ابھی آپ کو نہیں پتا کہ جی کس طرح یہ بنایا یہ پیٹرن۔ پہلا کام کیا کرنا ہوتا ہے اس میں سے کہ اس کو غائب کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، امر حاضر بنا 7واں صیغہ جو تھا نا امر حاضر، یہ کرو گے، اینڈ کو دیکھو گے کیا آخر میں حرف علت ہے یا نہیں ہے، اگر حرف علت نہ ہونا تو اینڈ کو کیا کرو گے؟ ساکن کرو گے، یعنی یہ تو پہلے یہ غائب کرو گے اور آخر ساکن کرو گے، تو اب آپ خود بتاؤ کیا بن جائے گا؟ تو علموں سے امر کیا بن جائے گا؟ علم، سکھا تو علمو، ٹھیک ہے نا، تو علم کا مطلب ہے تو سکھاتا ہے یا سکھائے گا، اور علم کا کیا مطلب ہے کہ سکھا تو، یہ کیا آ گیا؟ امر حاضر آ گیا۔ اوکے، آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ کہ پہلے اس کو ختم کرو، آخر میں اگر فعل اتنے کو ساکن کر دو، یہ کیا بن گیا آپ کا؟ امر حاضر بن گیا۔ اچھا تزا سے یہ دیکھو، یہ بھی ہوا ہے، اس کو کرو، آخر میں فعل اتنے کو کیا کر دو؟ اس کو کیا کر دو؟ ساکن کر دو، جیسے یہ جو تزا سے تو کیا بن جائے گا؟ زا، واہ واہ، رکھ دو تم، تزا کو کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ رکھ دو، رکھ دو، یہ ہوا جائے گا اس میں سے را، ٹھیک ہے، یہ امر آ گیا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ یہ جو تھا اس میں سے، ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ آ رہی ہے، کلیئر کٹ ایک چیز ہو گئی ہے۔ نیکسٹ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا جی بچوں یہ تو بات ہوگی تو ایسا تو اچھا جی، اگر آخر میں حرف علت ہو تو پھر کیا کرو گے؟ تو اس کو گرانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، اگر آخر میں حرف علت ہوگا جیسے تکی سے کی، اگر آخر میں کیا ہے؟ حرف علت ہے تو اس کو گرا دو گے، آخر میں اگر کیا ہے؟ حرف علت ہے تو گرا دو گے، جیسے دیکھو 7واں صیغہ تکی، وقع یقی سے اصل میں یہ آتا ہے تکی، یہ بھی مضارع ہے اصل میں تکی، تکی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو بچتا ہے یا بچے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں بچا یا تکی جو ہے نا اس میں سے، تو بچانا کیا اس میں سے، اب کیا کرو؟ اس کو گراؤ پہلے تاکو، اور آخر میں فعل ہے اس کو گرا دو، تو کیا بن جائے گا؟ کی اس کا کیا مطلب ہے؟ کی، بچا، بچا تو بچا کی، اور ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں وقینا عذاب النار، وقینا عذاب النار، ایسے پڑھتے ہیں نا، وقینا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنہ وقینا، تو اصل میں یہ کیا ہے؟ اصل میں یہ یوں ہے، اے اللہ اور تو بچا ہم کو عذاب النار، جہنم کے عذاب سے، ٹھیک ہے نا، وقینا، یہ جو یہ ہی امر ہے، اصل میں یہ تکی سے ایک ہی بن گیا، تو آخر تو کرو، آخر سے یا کو وہ کر دو، نہیں سمجھ آئی بات کی؟
समझ गए हो? ठीक है ना, ये भी हो गया था। ठीक हो गया ना, ये चीजें ये बात समझ रहे हो? अच्छा जी, हो गया ना। ये आपने पढ़ा भी था, हमने ये पढ़ाया था ना आपको कि नहीं पढ़ाया था आपको? ठीक है, ये भी हो गया था। अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं। आगे क्या होगा इसलिए समझा रहा हूँ ताकि ये बार बार, उसमें मैंने कहा था ना कि दोबारा भी आपको वो करवाऊंगा उसमें से। अगर अलामत पहले हर्फ साकिन रहता है तो एन कलमे को देखो। अगर अलामत मुजारे को दूर करने के बाद पहला हर्फ साकिन रहता है तो एन कलमे को देखो। अगर एन कलमा क्या है, मफ्तू है या मकसूर है, तो हमजा वसल मकसूर शुरू में लगा दो। अलामत मुजारे को दूर करने के बाद अगर पहला हर्फ क्या रहता है, साकिन रहता है, तो एन कलमे को देखो। अगर एन कलमा मफ्तू है या मकसूर है तो हमजा वसल मकसूर शुरू में लगा दो। अगर फेल इतना हो जैसे तस्मा से इस्मा। अब अगला काम करते हैं। अगला काम क्या करते हैं कि जनाब अली, ये तो था कि अलामत मुजारे को दूर करने के बाद तो क्या था, मुतहरिक था। अब हम करते हैं कि अगर अलामत मुजारे को दूर करने के बाद जो सेकंड जो लफ्ज आ रहा है ना वो साकिन आ रहा है। जैसे कि देखो ये सातवां सीगा है, तस्माओ का मतलब तू सुनता है या सुनेगा, तस्माओ। पहला काम क्या करना है, इसको गिराना है। तो सही गिरा दिया, ओ आ गया साकिन आ गया है। आखिर में हरफ इल्लत ने इसको भी साकिन कर दो, चलो ये हो गया। ओहो हो, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, पढ़ के दिखाओ, नहीं पढ़ सकते तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, शुरू में हमजा लगाना पड़ेगा। अच्छा जी, उस सही हमजा भी लगा दिया, लेकिन हमजा पे कौन सी हरकत आनी चाहिए, तो हमने कहा एन कलमे की हरकत को देखोगे, एन कलमे की हरकत को। अगर उस पर फतह हो या कसरा हो तो शुरू में क्या लगाओगे, हमजा वसली शुरू में मकसूर लगाओगे, इस्मा हो जाएगा। इस्मा का मतलब क्या है, तू सुन ले। इस्मा का मतलब क्या है कि तू सुन ले। ठीक है ना, इस्मा का मतलब तू सुन, इस्मा। समझ आ रही है बात की? और अगर आखिर में क्या हो, हरफ इल्लत होगा तो वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। अगर आखिर में क्या है, हरफ इल्लत है तो वो क्या हो जाता है, गिर जाता है। ठीक है ना, हरफ इल्लत है। ऐसे तस्मा से, ऐसे तजरीब से इजरिब, तजरीब से इजरिब, और तरमी से इरमी, तशा से इशा। देखो जरा ये क्या आ जाएगा, देखो तजरीबू से क्या आएगा, एन कलमा फा इन लाम नहीं पढ़ा था, फा इन लाम पढ़ा था, फा इन लाम के मुकाबले में जो एन कलमा होता है, ठीक है ना, फा इन लाम उसको कहते हैं। एन से मुराद ये नहीं होगा कि अच्छा देखो अब ये तजरीब होगी, ये इसको देखना आप सही, ये तो एन तो ये है ना 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 ना, ये तो एन नजर आ रहा है, इसको आप भूल जाओ, इसको बेशक भूल जाओ, इसको भूल जाओ, तजरीब को देखो जरा। ताको गिराओ, ठीक है ना, ताको गिराओ तो ये क्या हो जाएगा उस्ताद जी, आखिर में हरफ इल्लत नहीं है, साकिन कर दो, ओके। तो उस्ताद जी शुरू में भी तो साकिन है, अब क्या करें, हमजा लाओ। अब क्या करें, हमजा पे कौन सी हरकत लाओ, तो अब एन कलमे को देखते हैं। यहाँ पे क्या है, रॉ है, रॉ। एन कलमा क्या है, रॉ है। एन, एन की बात नहीं कर रहा, एन कलमे की बात कर रहा, तो ये रॉ है ना, कसरा है। इस पे कसरा हो या फतह हो तो शुरू में हमजा वसली क्या आता है, मकसूर आता है, इजरिब आ गया। और आखिर में साकिन था तो साकिन कर दिया। उस्ताद जी अगर आखिर में हरफ इल्लत हो तो फिर क्या करेंगे, जैसे तरमी, देखो तरमी, तरमी, तो आप क्या करेंगे, देखो इसको गिराओ। उस्ताद जी काम खराब है, क्या हो गया, आखिर में हरफ इल्लत को गिरा दो। उस्ताद जी ये क्या बन गया है, अच्छा शुरू में हमजा लगाओ। आपका मकसूर पढ़ना, मकसूर पढ़ना तो एन कलमे को देखो, कसरा था इस पे, ये इरमी हो जाएगा, इरमी। मार तू यानी फेंक तू, तीर फेंक, इरमी। ठीक है ना, ये इरमी आ जाएगा ऐसे। अब देखो जरा तख्शा को देखते हैं, जरा तख्शा को देखते हैं। तख, असल में यूं करके, अच्छा तख्शा, ये याद रखना। आखिर में ये क्या है, ये अलिफ है। अच्छा खड़ी जबर क्या होती है, अलिफ होती है, इसको अलिफ मकसूरा भी कह देते हैं कि अलिफ है ये जो है इसमें से, तो हर फेलत है ना आखिर में, शुरू से इसको गिराओ और आखिर से इसको गिराओ। उस्ताद जी ये तो काम खराब है, क्यों, अच्छा क्यों, उस्ताद जी साकिन आ गया शुरू में, शीन पे जबर आ गया, तो इसको क्या लगाओ, यहाँ पे शुरू में लगाओ। और इस पे देखो एन कलमे पे देखो हरकत कौन सी थी, जबर थी, तो तब भी क्या आ जाएगा, कसरा आ जाएगा, तो इख्शा बन जाएगा, इख्शा बन जाएगा। ठीक है ना, क्या बन जाएगा, इख्शा बन गया। आइन कलमे पे जबर हो या जेर हो तो शुरू में हमजा वसली जो आएगा ना, हमजा जो आएगा उस पर क्या लगाया जाएगा, कसरा लगाया जाएगा। ये क्या बन गया, इख्शा बन गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इख्शा हो जाएगा। नहीं समझ आइए,
اچھا جی، اور اگر این کلمہ مضموم ہو، اگر این کلمہ مضموم تو حمزہ وصلی مضموم شروع میں لگا، جیسے اگر حرف علت جیسے تنصر سے انصر، تنصر سے انصر. اب ایک اور چیز دیکھو، ساتواں سیکھے تنصرو، نصرا ینصرو، ایک پیٹرن تھا تنصرو والا پیٹرن، تنصرو. اب کیا کریں گے، اس کو گراؤ اور این کلمے کو دیکھو، اگر وہ مضموم ہوگا تو شروع میں حمزہ وصلی مضموم لے گا، کیا بن جائے گا، انصر، مدد کر تو، انصر، انصر آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. زیر بس اس لیے لگاتے ہیں کہ زیر لگانا ہے یا اس پہ کیا لگانا ہے تو اس کو دیکھنا پڑتا ہے. عرب ایسا کرتے تھے نا، عرب یہ کام کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا. عرب پڑھتے ہی امر کا سیگا ایسے ہی پڑھتے ہیں، یا ازرب پڑھتے ہیں یا عنصر ایسے، جیسے نا اف ال پڑھتے ہیں یا اس کو کیا پڑھتے ہیں افعل پڑھتے ہیں یا افعل پڑھتے ہیں، اس طرح پڑھتے ہیں تو ہمیں مجبوراً کرنا پڑا. اچھا جی، اور اگر آخر میں حرف علت ہو جیسے تنصر تو اس کو گرا دو، جیسے تدو سے کیا آ جائے گا، ادو ہو جائے گا. دیکھو تدو ہے نا، تا کو گراؤ اور آخر سے واو کو گراؤ اور شروع میں حمزہ لگا دو تو کیا ہو جائے گا، ادو ہو جائے گا، ادو، پکار تو، ادو، پکار تو. ٹھیک ہے جی، یہ بھی بات ختم ہو گئی. فائدہ، امر میں نون جمع مونس باقی رہتا ہے، نون رابی گرا دیا جاتا ہے. ہاں اگر عین کلمہ میں زبر ہوگا یا زیر ہوگی تو ہمیں شروع میں حمزہ وصلی کیا لے کر آنا پڑے گا، مکسور لانا پڑے گا. اور اگر پیش ہوگی تو ہمیں بھی کیا لانا پڑے گا، ویسے ہی لانا، پیش ہی لانا پڑے گا شروع میں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے. تو کیا آگے امر میں نون جمع مؤنث باقی رہتا ہے. چھٹا سیگا اور 12واں سیگا میں نے بتایا تھا نا، ان کو تو اب دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھیڑ سکتی. ٹھیک ہے، تو اس میں نون جمع مؤنث باقی رہتا ہے اور نون رابی کیا ہوتا ہے، گرا دیا جاتا ہے. نون رابی کو کیا کر دیتے ہیں، گرا دے. اس لیے آپ نے پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا، افعل، افعلا، افعلا نے نہیں پڑھا بلکہ کیا پڑھا، افعلا پڑھا. نون سکیلہ و خفیفہ جس طرح مضارع میں آتا ہے امر میں بھی آتا ہے. نون سکیلہ و خفیفہ جس طرح مضارع میں آتا ہے امر میں بھی آتا ہے، لیکن اس میں لام تاکید نہیں لگایا تھا. امر میں نا، امر بانون تاکید، سکیلہ میں وہ نہیں ہوتا، لام تاکید نہیں لگ رہا ہوتا. اچھا، لام تاکید وہاں پہ تو ہم نے کیا پڑھا تھا، لیا فلن نہ لیا فلان. یہاں پہ جو ہے نا یہ لام تاکید نہیں لگتا امر کے اندر. فائدہ نمبر 3، لام تاکید مفتوح ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ضرور، اور لام امر مکسور ہوتا ہے، اس کے معنی چاہیے کہ. فائدہ نمبر 4، حمزہ، حمزہ وصل وہ حمزہ ہے جو اپنے پہلے حرف سے مل جائے اور پڑھنے میں نہ آئے مگر لکھنے میں باقی رہے. جیسے فتلب، سم مطلب، اصل میں فاطلب تھا، فاطلب. ٹھیک ہے نا، سم مطلب، اس کو کہتے ہیں حمزہ وصلی، مل جاتا ہے حمزہ تو پڑھنے میں نہیں آ رہا ہوتا لیکن لکھنے میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، پڑھنے میں جب درمیانے کلام میں آتا ہے تو پڑھنے میں نہیں آتا، لکھنے میں آ جاتا ہے. بعد بار لکھنے میں بھی نہیں آتا. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ بولتے ہو نا، اصل میں پتہ کیا تھا، یہ بسم اللہ تھا. اسم نام کو کہتے ہیں نا، بسم اللہ تھا، یہ یوں تھا بسم اللہ، لیکن ہم نے ادھر لکھنے میں بھی گرا دیا تو ہم کیسے پڑھتے ہیں، بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، بسم اللہ. ٹھیک ہے نا، ویسے یہ کیا ہوتا ہے، لکھنے میں آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا. حمزہ وصلی کیا ہوتا ہے، جو اپنے حرف سے مل جائے اور پڑھنے میں نہ آئے، لکھنے والی فتلب، اصل میں فاطلب تھا، ثم اطلب تھا، فتلب ثم مطلب ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ جو تھا نا ہمارے پاس کیا تھا، یہ آ گیا امر کی اس میں سے گردان کر سکتے.